الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اور پروگرام کاپی پہ دیکھا کہ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع اقامت دین کی شاہراہ ہے۔ ساتھیوں، انسانی زندگی کا بنیادی شرف یہ ہے کہ وہ ایک بامقصد زندگی گزارے۔ بے مقصد زندگی کا انسان نہیں کہلاتا، اور حقیقت میں ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ صرف ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے بلکہ صحیح مقصد والی زندگی گزارتا ہے۔ جب کسی مسلمان کے زندگی سے مقصدیت خارج ہو جاتی ہے، مقصدیت نکل جاتی ہے، وہ ایم لیس ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مسلمان کہے جانے کا حقدار اور مستحق نہیں رہتا۔ قرآن مجید جو اس زمین پر اللہ کی آخری کتاب اور مکمل کتاب ہے، جس پر ہم سب اور دنیا میں پائے جانے والے سارے مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس امت جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، جس کے ہم اور آپ ایک فرد اور ایک حصہ ہیں، بلکہ اٹوٹ حصہ ہیں، اس امت کی جو پریبھاشا بتائی ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، اس کے اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ آیت ہم بہت سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں اور مختلف زاویوں سے اس پر غور کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یا آیت کے اس ٹکڑے میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، یا اس آیت کو اور آیت کے اس ٹکڑے کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ دنیا میں جتنی جماعتیں، جتنے گروہ، جتنی قومیں اور جتنی کمیونٹیز پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے بہترین تم، سب سے اچھے تم ہو، سب سے مقدس اور سب سے خوشبخت تم ہو۔ یہ بات، یہ سند اور یہ سرٹیفکیٹ کوئی معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ ہم سب کے اکیلے یکا و تنہا رب کی طرف سے ہے۔ وہ ہم کو سرٹیفائیڈ کر رہا ہے کہ اس زمین پر پائے جانے والے گروہ میں سب سے بہتر، سب سے چنیدہ اور سب سے سلیکٹڈ گروہ اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، یہ تو کنتم خیر امتن، اس کا دوسرا جو ٹکڑا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب سب سے بہتر تم ہو تو تم اس زمین پر پائے جانے والے دوسرے گروہوں اور دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہو سکتے، تم ان سے الگ اور ممتاز ہو،
تمہاری الگ آئیڈینٹی اور تمہاری الگ شناخت اور پہچان ہے۔ جس طرح سے دنیا کی دوسری قومیں، دنیا کی دوسری جماعتیں اور دنیا میں اس زمین پر پائے جانے والے دوسرے گروہ رہتے ہیں، تم اس طرح سے نہیں رہ سکتے۔ تمہیں اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے اور تم اس طرح سے نہ رہو، بلکہ تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ تمہیں ایک ممتاز مقصد کے لیے زمین پر مبعوث کیا گیا ہے۔ تمہارے بھیجنے والے نے تمہیں بہت اہتمام سے اور ایک خاص اہتمام سے زمین پر بھیجا ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ تم اس زمین پر بھیجے گئے ہو لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ اخرجت للناس، کہا کہ تم بہترین گروہ ہو، تم بہترین جماعت ہو، دنیا کی دوسری جماعتوں اور دوسرے گروہوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا لائف اسٹائل دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہے، نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اس زمین پر چرنے چگنے، ملے ہوئے یہ گنتی کے چند دن کسی طرح سے بتا لینے اور عیش کاٹ کر کے مٹی کے حوالے ہو جانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ تمہیں اس زمین پر ایک خاص اہتمام سے بھیجا ہے، اس لیے کہ للناس، اس زمین پر جو بے شمار اور لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، جن کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں، جن کو نہیں معلوم کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، جن کو نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کا ایم، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کو بتانے کے لیے، ان کو اس مقصد سے روشناس کرانے کے لیے تمہیں اس زمین پر مبعوث کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے اتنی بات تو بالکل واضح اور کلیئر ہوئی کہ ہم اس زمین پر دوسرے گروہوں کی طرح کوئی عام گروہ اور کوئی معمول کا گروہ اور جماعت نہیں، بلکہ ہم دوسروں سے الگ ہیں، دوسروں سے ممتاز ہیں، دوسروں سے بہتر ہیں، اور کسی خاص اہتمام اور خاص مقصد کے لیے زمین پر بھیجے گئے۔ اب سوال اس بات کا ہے اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاص مقصد اور وہ خاص کام ہے کیا جس کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ یعنی انسانوں کی خدمت وہ کون سی خدمت ہے جس کے لیے ہمیں مامور کیا گیا ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور جس کے لیے ہمیں اس زمین پر برپا کیا گیا ہے؟ تو وہ جو آیت ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے فوراً بعد وہ مقصد خاص بیان کیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور جب تک تم مسلمان ہو تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس زمین پر بھلائیوں کو فروغ دو۔ انسانوں کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم خدمت یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ اچھائی کیا ہے، انہیں یہ پتہ ہو کہ برائی کیا ہے، اور برائی سے وہ برائی کی طرح بچنے کی پوزیشن میں ہو جائے۔ تو تمہارا وہ خاص مقصد اور وہ خاص کام جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے یا قرآن مجید کے نازل کرنے والے نے یہ کہتے ہوئے اپنا روئے سخن کسی عربی درسگاہ کی طرف نہیں کیا ہے، کسی خاص ملک یا کنٹری کی طرف نہیں کیا ہے، کسی خاص کمیونٹی کو بھی ایڈریس نہیں کیا ہے، بلکہ عام ہے۔ کنتم، جو بھی اس حقیقت کو پہچان لے وہ کنتم کے دائرے میں شامل اور داخل۔ اور آپ ہی یہ بتاتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اسلام نام ہی تابعداری کا ہے، کسی نسل کا،
کسی خاص جغرافیے میں رہنے والوں کا، کسی خاص شخصیت کو ماننے والوں کا نام اسلام اور مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کا سر اس کے خالق کے آگے جھکے، جس کی زندگی میں اس کے خالق کی کامل اطاعت اور پیروی ہو، وہ مسلم ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ یہ جو تأمرون بالمعروف کہا، اس کو خود قرآن مجید کے مطابق کئی تعبیروں سے ہم عبارت کر سکتے ہیں اور کئی نام دے سکتے ہیں، اور جب ہم اپنے تحریکی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ساری ٹرمز اور وہ سارے الفاظ اور ساری اصطلاحات ملتی ہیں۔ اس کی ایک اصطلاح جس سے ہم مانوس ہیں وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے وہ مقصد۔ اس کی دوسری اصطلاح جو خود قرآن کی اصطلاح ہے اور جو ہمارے لٹریچر میں بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے، اس کے نام سے مستقل ایک کتاب ہے ہمارے لٹریچر میں، وہ شہادت حق ہے، حق کی شہادت اس دنیا میں۔ اور اس مقصد کی ایک تیسری تعبیر اقامت دین ہے۔ ان تینوں کو اگر کمپیئر کریں اور اس کا موازنہ کریں، ظاہر ہے کہ تینوں قرآنی اصطلاحات ہیں، تینوں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، تو میرا ذاتی مطالعہ یہ کہتا ہے کہ اقامت دین کی اصطلاح یہ اپنے اندر زیادہ جامعیت، زیادہ وسعت، زیادہ پھیلاؤ اور زیادہ گہرائی رکھتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس اصطلاح کا یا یہ اصطلاح اور ٹرم جو دو لفظوں کا مرکب ہے، ان دو لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک اقامت ہے اور ایک دین ہے۔ اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنا، کسی مادی چیز کے لیے جب بولیں گے، سورہ غالباً طٰہٰ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یرید ان ینقض فاقامہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کس کے ساتھ سفر کر رہے تھے؟ حضرت خضر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو ان ینقض، جو گرنا چاہتی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے، بس گر جائے گی۔ فاقامہ، انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ اب اس لٹریری مفہوم سے بڑی حد تک کی بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اقامت کا مطلب کیا ہے۔ اقامت کا لفظ جب دین جیسی معنوی کی چیز کے لیے، دیوار کے لیے بولا جائے تو یہ مطلب ہوا، لیکن اگر دین جیسی کسی معنوی چیز کے لیے، غیر مادی اور غیر محسوس چیز کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی چیز کو یا کسی چیز کی اطاعت کا حق ادا کرنا۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے بار بار اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کے آداب، نماز کے شرائط، نماز کی جو چیزیں ہیں، اس سے ماقبل، مابعد، پری اور پوسٹ، ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح سے پڑھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اقامت صلاۃ ہے، نماز کی اقامت ہے۔ دین کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین کا ہم پر جو حق ہے، اس حق کو ادا کرنا اور اس کا حق ادا کر دینا، یہ اقامت دین ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دین ہے کیا؟ دین نام ہے زندگی گزارنے کے مکمل طریقے کا، دی کمپلیٹ وے آف لائف، ہماری زندگی کے سنویدھان کا، کانسٹیٹیوشن کا۔ اب اس کانسٹیٹیوشن کو، اس سنویدھان کو، اس نظام زندگی کو فالو کرنا اور ایک نظام کی طرح سے، ایک دستور زندگی کے طور پر، ایک زندگی کے سنویدھان کے طور پر فالو کرنا، یہ ہر انسان کا، یا جو انسان اس سنویدھان کو اپنی زندگی کا سنویدھان مانتا ہو، کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہوگا اور کس طرح سے اس کو دیکھنا ہوگا،
یہ ہمیں کا ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ یہ کہا کہ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے ہم نے اس دین کو مشروع کر دیا، فرض کر دیا، واجب کر دیا، جس کی تاکید، جس کی وصیت اور جس کی نصیحت ہم نے تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد ابراہیم، موسیٰ، نوح، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو کی تھی۔ کیا تھا وہ مشروعیت کیا تھی کہ ان اقیم الدین، وہ مقصدیت اور وہ مشروعیت یہ تھی کہ دین کو قائم کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی مقصد کو اور اسی مشن کو لے کر کے آئے تھے۔ اس زمین پر جتنے بھی نبی آئے، سب کا مشن، سب کا نصب العین، سب کی زندگیوں کا مقصد یہی ایک تھا، اور یہی وہ خاص مقصد ہے اور خاص اہتمام ہے جس کے لیے اس امت کو، جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، اس کو برپا کیا گیا ہے، وجود میں لایا گیا ہے اور پیدا کیا گیا ہے۔ اس مقصد سے، اس مقصد کے ماننے والوں کا، اس دین پر ایمان رکھنے والوں کا جتنا گہرا تعلق ہوگا، اس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، یہ مقصد اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ پھر ایک بات یہاں اقامت دین کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں بھی آتی ہوگی، آپ جب فیلڈ میں جاتے ہوں گے اس وقت بھی اس سے سابقہ پڑتا ہوگا، وہ یہ کہ جب ہم اس مقصد کے ساتھ اور اس مشن کو لے کر کے جب ہم باہر نکلتے ہیں، ہم معاشرے میں آتے ہیں، سماج کے پاس جاتے ہیں، سڑک اور محلوں میں جاتے ہیں، تو کئی طرح کے چیلنجز، کئی طرح کی باتیں اور کئی طرح کے فلسفے سامنے آتے ہیں۔ یہ فلسفے جو سامنے آتے ہیں اور کبھی کبھی جن سے جو ہمارے ذہن کو بھی پریشان کرتے ہیں، یہ فلسفے میں جان بوجھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصلاً کوئی فلسفے اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مقصد سے، ایک راست مقصد سے، ایک سیدھے مقصد سے، ایک سمجھ میں آنے والے مقصد سے فرار کی اور ہٹنے کی راہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اس مقصد کے ساتھ معاشرے میں جاتے ہیں تو ایک بات تو یہ آتی ہے کہ یہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کام کرنے کا کام ہے، یہ واقعی ایسی چیز ہے جس کو کم سے کم اسلام کے ماننے والوں کی زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ کام بہت اچھا ہے، اس زمین پر، اس زمین کو امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، اس زمین پر اس کے بنانے والے کی مرضی چلنا چاہیے، اس کا قانون چلنا چاہیے، لیکن اس کو کام کو کرنے کے لیے جتنا بڑا، جتنا عظیم اور جتنا مشکل کام ہے، اس کے لیے پھر کوئی صدیق اور پھر کوئی فاروق اور پھر کوئی ابو عبیدہ اور پھر کوئی عشرہ مبشرہ میں سے، اور پھر وہ ٹیم وجود میں آنی چاہیے جو ٹیم آج سے 1400 سال پہلے مکے میں وجود میں آئی تھی یا مدینے میں وجود میں آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کبھی جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں سے تو ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن کوئی تو ہو جو کر کے دکھائے، جس سے یہ پتہ چلے اور یہ ثابت ہو کہ
یہ تحریک اور یہ مشن اور یہ مقصد کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، کامیابی کے پاس پہنچے گا یا کامیابی کو چھوئے گا، ہم ساتھ آ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسے کام نہیں ہوتے کہ کسی مقصد کی حقانیت کو سمجھ لینے کے باوجود ابھی اس کا ساتھ دینے میں اس لیے تردد ہے کہ ابھی وہ کامیابی کی منزل سے کچھ دور نظر آ رہا ہے۔ اور کبھی یہ سوال آتا ہے یا یہ چیلنج سامنے آتا ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے اس وقت سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ باتیں کبھی آتی ہوں۔ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے ذہن میں یہ نہیں تو اس کے بھیس بدل کر کے یہ باتیں ضرور آتی ہیں یا آتی ہوں گی کہ وہ تو صدر حلقہ ان کو کرنا چاہیے، پورے حلقے کی ذمہ داری ان پر، وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ ہم بھی کریں؟ کبھی شیطان ہمیں ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چلیے صدر صاحب یہ حلقے سے کوئی آئے گا تو ایک دن کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کون دیکھتا ہے۔ کبھی شیطان اس طرح سے ہمیں اس اپنے مقصد سے یا ہمارے مقصد سے پیچھے کرتا ہے، ڈھکیلتا ہے کہ اگر تم کو ہی کرنا تھا یا تم ہی اتنے متحرک اور ایکٹیو تھے تو صدر یونٹ اس کو کیوں بنا دیا گیا؟ تو اس طرح کی بے شمار زنجیریں اور بیڑیاں ہیں جو شیطان ہمارے ہاتھوں میں پہناتا اور پیروں میں ڈالتا ہے، لیکن یقین جانیے ان میں سے کوئی بھی وسوسہ ایسا نہیں ہے جو ہم پر کارگر ہونے کے لائق ہو۔ اگر ہم نے سوچ سمجھ کر کے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے مقصد سے عشق ہے تو شیطان کی یہ ساری تدبیریں، شیطان کے یہ سارے وسوسے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور پھر صرف آپ ہوں گے جو کامیابی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی وسوسہ، اس میں سے کوئی ہتھیار استعمال کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو ہم سے زیادہ ڈرپوک، ہم سے زیادہ ناکام اور ہم سے زیادہ فرار کا راستہ اختیار کرنے والا اس زمین کے اوپر اور کوئی نہ ہوگا۔ جس کے پاس خدا کا بھیجا ہوا حق موجود تھا، جس کے پاس اس حق کو قائم کر کے زمین پر دکھانے والے نمونے موجود تھے، لیکن وہ صرف اس لیے اس سے پیچھے رہ گیا کہ وہ صدر حلقہ اور صدر یونٹ نہیں تھا، یا اس لیے پیچھے رہ گیا اس کو امام مہدی کے ظہور کا انتظار تھا، یا اس لیے پیچھے رہ گیا کہ وہ کسی کامیاب جماعت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کامیابی کے اس دنیاوی تصور کو تبدیل کیجئے، اپنے ذہنوں میں کامیابی کا وہ تصور سجائیے جو تصور قرآن مجید کا تصور ہے، جو تصور اسلام کا تصور ہے، جو تصور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تصور ہے، وہ تصور جس کو صحابہ کرام نے اپنایا، وہ تصور جس کو تبع تابعین نے اپنایا، اور وہ تصور جس کو صلاح امت نے اپنایا اور جس کو اپنا کر کے وہ یہاں بھی کامیاب زندگی گزار کر کے گئے، اور جہاں پہنچے ہیں وہاں کی کامیابیوں کا کیا کہنا۔ تو میرے دوستو، کامیابی کا تصور یہ ہے، بلکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مادی کامیابی کا بھی جائزہ لیں اور اس کا انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس راہ میں ناکامی کا کوئی سوال نہیں، اس راستے میں ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر آپ اس دین کو اس زمین پر نافذ کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کامیاب ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ کامیابی آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تب بھی آپ بامراد اور کامیاب ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کامیاب ہیں۔
دونوں صورتوں میں آپ کامیاب ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دین کی اقامت کے جو روشن امکانات ہیں اور پوری دنیا اس وقت اس کا عملی مظہر ہے، مجھے کہیں سے ایویڈنس لانے، شواہد لانے اور دلائل پیش کرنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جو ملک اور جو قومیں اسلام کی جتنی سخت اور کٹر دشمن تھی، انہی کی سرزمین سے بلکہ انہی کے پیروں تلے سے اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے کہ جس کو اس وقت آپ دنیا کا سپر پاور کہتے ہیں، وہاں گزشتہ 20 سال کے اندر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان تبدیلیوں کا آپ صرف مطالعہ کر لیجئے، صرف 20 سال کی، جس کو آپ عالم عرب کہتے ہیں، عرب ورلڈ، اس میں 10-15 سال کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر دیجئے۔ اور بحیثیت مجموعی گزشتہ 10 سال میں یہ 9/11 کے بعد سے 2020 تک 21 تک جو بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حوادث جس کو دنیا کہتی ہے یا میڈیا کہتا ہے، ان حوادث کا آپ انالیسس کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کتنی تیزی کے ساتھ انسانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ اور یقین جانیے کہ اگر اس سچی محبت کے ساتھ، اگر اسلام کی اور مقصد زندگی کی واقعی لگن کے ساتھ ہم اس میدان میں اتریں اور اس کام پر لگ جائیں، اور میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ اگر امت کا 20% اور اس سے بھی کم اس کو اپنی زندگی کا مشن اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، تو خود اس سرزمین ہند پر بھی اس جھنڈے کو بلند ہونے میں بہت وقت نہیں لگے گا۔ اتنے روشن امکانات آج سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں اور جس زمین پر خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا، وہ ایسے ہی کھجوروں اور انگوروں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے آ گیا تھا؟ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے، اقامت دین کی شاہراہ پر چلتے ہوئے جتنے سروں نے قربانی دی ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ زمین کے ذروں اور آسمان کے تاروں کو اگر چاہیں تو آپ شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس راہ میں دی جانے والی جانوں اور سروں کو آپ شمار نہیں کر سکتے، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے پیر میں تو ابھی ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، ہمارے ہاتھ میں تو اس دین کے لیے ایک پھانس بھی نہیں لگی، ہمیں کیا معلوم کہ دین کی اقامت کیا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اقامت دین کے روشن امکانات کے ساتھ ہم 2 منٹ اس بات پر بھی وہ کرتے چلے کہ اس راہ پر جب ہم چلیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس راہ میں چلنے کے لیے تیاری کیا ہوگی، اور اس کا توشہ سفر کیا ہوگا یا زاد راہ کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں خود قرآن مجید کی جو رہنمائی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں سے جو چیز ملتی ہے، اس کو ہم 3 لفظوں میں یا 3 جملوں میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس راہ کا پہلا نقطہ اور اس چھت کی پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ وہ ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت، تقوی کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا جب آغاز ہوا تھا، وہ صورتیں جو بالکل ابتدائی دور کی ہیں، ان کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں یہ کہا گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اور نصفہ وثلثہ
او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں جتنی زیادہ ہوگی، اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، ہم اس راستے میں اتنے ہی کامیاب ہوں گے۔ جب رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے کرو، اور آخر میں بتایا کیوں، اس لیے کہ ہم تم پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اقامت دین کی ذمہ داری تم پر ڈالنے والے ہیں، عائد کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے جب تک یہ تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ بوجھ تم سہار نہیں سکو گے۔ تو ہم اور آپ تو بہرحال امتی اور انسان ہیں، ہمارا اور آپ کا تعلق بھی اتنا ہی ضروری ہوگا جس کی انبیاء کے لیے ہدایت کی گئی۔ دوسری جو چیز ہے اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ کام انڈیویجول نہیں ہو سکتا، فرداً دنیا کے سارے مسلمان دین کی اقامت یا اقامت کی شاہراہ پر چلنا چاہیں تو نہیں چل سکتے، یہ بالکل طے ہے۔ اس کے لیے ایک منظم اجتماعیت درکار ہے، ضروری ہے، ناگزیر ہے، کمپلسری۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر تشریف لائے، حالت غیر ہو رہی تھی۔ واقعات میں اور سیرت میں آتا ہے کہ آپ کپی تاری تھی، بخار کی کیفیت تھی، اور گھر پہنچتے ہی کہا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، اوڑھ کر کے لیٹ گئے۔ اگر منظم اجتماعیت کا یہ مقصد متقاضی نہ ہوتا تو آپ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد جب کیفیت کچھ سنبھلتی تو پھر جاتے، مسجد حرام میں جاتے، کسی اور گوشے میں جاتے، کچھ اور اللہ کرتے، دین کی عبادت کرتے، اور عبادت میں ایسے منہمک ہوتے کہ پوری زندگی اسی میں لگا سکتے تھے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آپ جب بولنے کی پوزیشن میں آئے ہیں تو حضرت خدیجہ کو بتایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آمنت باللہ، وہ آپ کے ساتھ ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر کو جا کر کے بتایا، وہ ساتھ آئے۔ حضرت علی کو بتایا، ان کا ساتھ لیا۔ زید کو بتایا، وہ ساتھ آئے۔ ایک چھوٹی سی اجتماعیت وجود میں آئی، اور پھر یہ چھوٹی سی اجتماعیت 1 سے 4، 4 سے 5، اور پھر 5 سے جس انداز اور جس رفتار کے ساتھ بڑھی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ایک منظم اجتماعیت کے کرنے کا کام ہے۔ وہ اجتماعیت آپس میں جتنی شیر و شکر ہوگی اتنا ہی یہ کام آسان ہوگا، اتنا ہی اس کام کے کرنے والے انجوائے کریں گے۔ اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں، مقصد زندگی ایک ہو، کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کلاس میں بیٹھنے والے 30، 40 اور 50 طلبہ یا اسٹوڈنٹ جن کے اساتذہ ایک ہیں، کورس اور سلیبس ایک ہے، نصاب ایک ہے، کلاس ایک ہے، تو اب وہ چند ساتھی جو آپس میں بہت کلوز ہوتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، وہ کتنی آسانی کے ساتھ کھیلتے کودتے امتحان کی تیاری کر لیتے ہیں، امتحان دے دیتے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹاپ کر لیتے ہیں۔ اپنے کوئی کلاس کو ٹاپ کرتا ہے، کوئی اپنے کالج کو ٹاپ کرتا ہے، کوئی اسٹیٹ کو ٹاپ کرتا ہے، کوئی ضلع کو ٹاپ کرتا ہے، اور مختلف طرح کے نتائج، اچھے نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی اکائی ہے اجتماعیت کی، جہاں آپس میں منظم اجتماعیت کا یہی مطلب ہے۔ منظم اجتماعیت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جب ہفتہ واری اجتماع ہوگا تو الیک سلیک ہو جائے گی، اس کے بعد ہفتہ بھر نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، نہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہوگا، وہ مرا کہ زندہ ہے، کوئی مطلب نہیں۔ اجتماعیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اجتماعیت ایک ایسی اجتماعیت
آپس میں وابستہ اور پیوستہ اجتماعیت جس طرح سے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی ٹیس اور اس کا درد محسوس کرتا ہے. پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے. آنکھ اور پاؤں کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہاتھ، آنکھ، جسم، پورا جسم سراپا احتجاج بن جاتا ہے اور ہاتھوں سے التجا کرتا ہے کہ پہلے پیر کا کانٹا نکالو، اس کے بعد کوئی بات ہوگی، اس سے پہلے کسی قیمت پر ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں. جب وہ کانٹا نکل جاتا ہے تب وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. تو ایسی اجتماعیت جو ایک دوسرے کو مضبوط بنائے، یشتد بعضہ بعضا، جس کے بعض کو بعض سے زندگی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے، ایسی اجتماعیت اس کام کے لیے درکار ہے. اور ایسی درکار ہے کہ یہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے. تیسرا کام جو اس راہ پر چلنے کے لیے کرنا ہے اور کرنا ناگزیر ہے وہ یہ کہ ہمیں معروف کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے. صرف معروف کا حکم قرآن مجید میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور صرف معروف کا قیام ممکن بھی نہیں ہے عملاً جب تک منکر کا ازالہ نہ ہو. منکر ہٹے گا تبھی معروف آئے گا، یا معروف آئے گا اس وقت جب منکر ہٹ جائے گا. تو یہ دونوں کام ہونا ہے، ایک ساتھ ہونا ہے. اس کو آپ امر بالمعروف کہیے، شہادت حق کہیے، اقامت دین کہیے، چاہے جو ٹرم اور جو اصطلاح استعمال کیجئے، لیکن بہرحال یہ کام کرنا ہے اور یہ آپ کے کرنے کا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی اور ہم سب کی جوانیوں کو اس کام کے لیے چن لے. ہمیں اس کام کی توفیق عنایت فرما دے. ہمارے دماغوں میں اس کام کا سودا اور اس کام کی دھن عطا فرما دے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سب کچھ اسی مقصد کے لیے وقف ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.